پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو یورپ میں اس کی انٹری بند کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی مختلف جو ایئر لائنز ہیں وہ اپنی مرضی کے اب ٹکٹس جو کرائے چارج کر رہی ہیں۔ ایک ایئر لائن تقریباً 2500 پاؤنڈ کا ریٹرن ٹکٹ دے رہی ہے، اور بہت ساری جو ایئر لائنز ہیں وہ اس حوالے سے کہ وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، ان کے پاس سیٹس بھی اویلیبل نہیں ہے۔ جو 2-3 بڑی جو ڈیسٹینیشن اسلام آباد، کراچی، لاہور، اس کے لیے جو کرائے یہ چارج کر رہی ہیں یہ ان افورڈیبل۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو یورپ میں اس کی انٹری بند کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی پی آئی اے کی انٹری بند کر دی ہے، لیکن اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے ان سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے خاص طور پر پاکستان ٹریول کرنے کا جن کا ارادہ تھا یا جن کی پلاننگ تھی۔ سب سے پہلا تو مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب پی آئی اے کی جو پروازیں ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور تقریباً 6 منتھ کا یہ بین لگا ہے۔ لیکن اب ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اب جو لوگوں کو یہ درپیش آ رہا ہے کہ جو پی آئی اے کے جو ایوریج جو کرایہ ہوتا تھا، جو یہاں سے لندن سے پاکستان اور ریٹرن ٹکٹ، وہ تقریباً 550 سے 650 کے درمیان وہ ٹکٹ عام حالات میں مل جاتا تھا۔ جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی تھی اور خاص طور پر گرمیوں کے مہینے میں وہ ٹکٹس کچھ اس کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی، 100-150 پاؤنڈ تھا، لیکن اوورال جو ایوریج تھی وہ تقریباً 600 پاؤنڈ تک اس کی تھی۔ لیکن اب سب سے بڑی اب یہ مصیبت یہ سامنے آئی ہے کہ اب جو باقی جو ایئر لائنز ہیں، جس میں اتحاد ہے، قطر ہے، برٹش ایئر ویز ہے، ٹرکش ایئر لائنز ہیں، ان ساری ایئر لائنز جو قیمتیں ہیں وہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل سے بھی زیادہ کر دی ہیں۔ اس وقت بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، مختلف جو ایئر لائنز ہیں وہ اپنی مرضی کے اب ٹکٹس جو کرائے چارج کر رہی ہیں، جہاں پر لوگ تقریباً 550 سے 650 کے درمیان ٹکٹ کے پیسے دیا کرتے تھے، اب وہی کرائے بعض کیسز میں 2200 پاؤنڈ تک چلے گئے ہیں۔ ایک ایئر لائن تقریباً 2500 پاؤنڈ کا ریٹرن ٹکٹ دے رہی ہے، ایک اور ایئر لائن ہے وہ اس وقت کی جو کرنٹ پرائسز ہے وہ 1800-1900 کا دے رہی ہے، اور ایک اور ایئر لائن ہے وہ 2000 کا دے رہی ہے۔ کوئی بھی ایئر لائن 1800 سے 2500 سے 3500 تک کے یہ کرائے کی یہ رینج اس وقت چل رہی ہے، اور بہت ساری جو ایئر لائنز ہیں وہ اس حوالے سے کہ وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، ان کے پاس سیٹس بھی اویلیبل نہیں ہے۔ ایک پورا جو پی آئی اے کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ویکیوم آیا ہے، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے اب جتنی بھی جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں انہوں نے یہ جس طرح کے کرائے وہ اب پاکستان اور برطانیہ کی جو 3 ڈیسٹینیشنز ہیں اس میں، اور جو پاکستان کی جو 2-3 بڑی جو ڈیسٹینیشنز ہیں اسلام آباد، کراچی، لاہور، اس کے لیے جو کرائے یہ چارج کر رہی ہیں یہ ان افورڈیبل ہے۔ جو تقریباً 80% سے زائد وہ لوگ جو روٹینلی پی آئی اے پہ جو سفر کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے پی آئی اے کا جو اس کی فیزیبلٹی بھی تھی کہ یہاں سے تقریباً صرف 7 گھنٹوں کا وہ ٹریول بنتا تھا، اور ڈائریکٹ فلائٹس تھیں، اور ایک اپنا جو پاکستان کو جو نیشنل فلیگ کیریئر جو ایئر لائن تھی وہ اب اس وقت تقریباً 6 مہینوں کے لیے اس کو آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن کرنٹلی اس وقت جو انٹرنیشنل ایئر لائن نے یہ کرائے جو بڑھائے ہیں جس طرح سے، اس سے اب جو کمیونٹی ہے، جو وہ لوگ خاص طور پر کہ جن کے ٹریول پلانز تھے، ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ مصیبت ہے۔ اور جہاں پر حکومتی وزراء آ کر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی آئی اے کے لیے جو انہوں نے رپورٹ ریلیز کی اور جو انکشافات کی، یہ سو کالڈ انکشافات، کہ وہاں پر ایسے جو پائلٹس ہیں، جو تقریباً 300 ایسے پائلٹس ہیں جن کے پاس مشکوک، جن کے پاس لائسنسز ہیں، اس نے ایک بحران پیدا کر دیا پاکستان کے لیے، پی آئی اے کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے، پی آئی اے کے ہزاروں ملازمین کے لیے، اور ان ہزاروں پائلٹس کے لیے جن کو پاکستان جو سول ایویشن کی طرف سے جن کو لائسنسز ملے ہوئے، چونکہ اب پوری دنیا میں ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے جو دنیا کے چھوٹے ممالک تھے انہوں نے جو لائسنسز سسپینڈ کیے اور پی آئی اے کو گراؤنڈ کیا، اب اس کے بعد جو یورپین یونین کے جو 30 سے زائد ممالک بنتے ہیں انہوں نے پابندی لگائی، اور جو کسر رہ گئی تھی وہ امریکہ نے پوری کر دی ہے۔ امریکہ میں بھی اب بین لگ گیا ہے۔ حکومتی وزراء جو ہیں وہ جو ایویشن کے منسٹر ہیں غلام سرور خان صاحب، ان کے بیان کو وہ آج تک ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں۔ وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوا ہے، لیکن یہ بہتری کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسی بہتری ہے کہ جس میں پوری دنیا میں ایک جو ریکلیس سٹیٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان بدنام ہوا، بلکہ پاکستان کی جو آنے والے دن ہیں اس میں اس کے اثرات آگے کئی سالوں تک محسوس ہوں گے، چونکہ یہ
صرف ایک ایئر لائن کا مسئلہ اب نہیں رہا. یہ ایک پاکستان کا جو پی آئی اے تھا یہ وہ برانڈ تھا جو روزانہ چلتا تھا، پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا لے کر چلتا تھا. اس کے جو اثرات جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہونا، اس کے سب مینیج ہو جائے گا، اس کے اثرات اب واضح ہونا شروع ہوئے کہ جو بین لگنے کے ودن 1 ویک اب جو ایئر لائنز باقی ایئر لائنز انہوں نے اپنے کرائے جہاں پی آئی اے 650 پاؤنڈ لیتا تھا وہ اب 2000-2500 کر دیے. اس کے لیے اس وقت جو حکومت کے پاس کوئی اس کا فی الحال کوئی سولوشن نظر نہیں آتا. ان ایئر لائنز سے کون کہے گا کہ یہ کرائے کم کریں؟ جو ایسے لوگ یہاں پر ہیں جنہوں نے ایمرجنسی میں جانا ہے، جن کی فیملی اسٹک ہیں، بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے بہت سارے لوگوں کی، جو کہ حالانکہ اس وقت جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس جو روٹین کا جو ٹریول ہے وہ نہیں بھی ہو رہا، لیکن اس کے باوجود یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اب ان ایئر لائن نے جب تک پی آئی اے دوبارہ سرکولیشن میں نہیں آتا، دوبارہ آپریشنل نہیں ہوتا، اس وقت تک ان ایئر لائنز نے چاہے وہ ویک میں ایک دفعہ ان کی پروازیں ہوں، روزانہ ہوں، یا جب بھی ان کی پروازیں چلیں، ڈپینڈنگ کے ٹریول ریسٹرکشنز لاک ڈاؤن کے بعد کیا ہوتی ہیں، یہ اس حساب سے یہ کرائے یہ چارج کریں گے. جب پی آئی اے بند ہوا تھا اس وقت پی آئی اے کی جہاں سے جو لمیٹڈ فلائٹس چل رہی تھیں جو ایئر سپیس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن اس وقت بھی پی آئی اے جہاں سے جو پی آئی اے نے جو کرائے لیے وہ تقریباً 800 750 700 پاؤنڈ تک لیے. اس وقت بھی جو اچھے ریٹس پر وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا، لیکن اس کے بعد پی آئی اے کے بند ہونے کے بعد اب بھی تقریباً صرف برطانیہ کے اندر 600 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ان 600 لوگوں کے لیے ایک تو انہوں نے پچھلے 3 سے 4 مہینے یہاں پر پھنسے ہوئے گزار دیے، ان کے بہت سارے پیسے خرچ ہو گئے، اور جو ان کے پاس پہلے ہی مشکلات تھی، اب جو لوگ یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ وہ 2 سے 2500 پاؤنڈ کیسے ارینج کریں. صرف اور صرف وہ یہاں سے صرف نکلنے کے لیے ان کو ٹکٹس بھی نہیں مل رہے، اور جس طرح کے پیسے اب ایئر لائنز مانگ رہی ہیں ان کے پاس اس حوالے سے بھی کوئی انتظام نہیں ہے. لہذا حکومت پاکستان کو اب یہ سوچنا ہے کہ ایک حکومت وزیر کی وجہ سے یہ سارا کرائسس پیدا ہوا، اس کی قیمت عام لوگ پے کر رہے ہیں، عام عوام پے کر رہے ہیں، غریب لوگ جو کم آمدن کے لوگ ہیں وہ یہ پے کر رہے ہیں. اس حوالے سے حکومت کو اب جو جتنی بھی انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے جو کرایوں کا کوئی سسٹم طے کرنا ہوگا.